الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال لم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأضلهم الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. جزاک اللہ جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول الکریم. اما بعد ہم نے پچھلی دفعہ اس رکوع کو ہم نے شروع کیا تھا اس کی کچھ آیات کا ترجمہ جس میں تخلیق آدم اور پھر فرشتوں کا مکالمہ اور پھر شیطان کا جو اس کے ساتھ معاملہ تھا وہ ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا. تو وہاں پہ پھر بات یہ آئی تھی کہ قرآن پاک میں یہ آدم و ابلیس کا قصہ جو ہے نا 7 مقامات پر مینشن ہوا ہے. تو پھر ہم نے سوچا کہ ان 7 مقامات کو اکٹھا کر کے ہم اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں ذرا سا کیا فرق پڑتا ہے. تو وہ 7 مقامات جو ہیں یہ جو سورہ بقرہ میں جہاں سے ہم نے پڑھنا شروع کیا تھا ہم نے تو قرآن کی جو مصحف کی ترتیب ہے اس کے مطابق ہم کر رہے ہیں. قرآن کے نزول کی نازل ہونے کی ترتیب تو یہ نہیں ہے. وہ تو ترتیب جس ترتیب سے نازل ہوا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مختلف جگہ پہ کہ ان آیات کو اس صورت کو فلاں جگہ پہ اس ترتیب پہ رکھ دی. تو ترتیب نزولی ہے وہ مختلف ہے. تو سب سے پہلے جو قرآن میں یہ قصہ آدم و ابلیس اور تخلیق آدم یہ والا قصہ جو بیان ہوا ہے وہ سورہ سعد میں بیان ہوا ہے. اور سورہ سعد جو ہے وہ اس کا نمبر ہے نزولی ترتیب جو ہے اس کا 38 ہے. 38ویں صورت ہے. اس کی مصحف میں بھی ترتیب بھی 38 ہی ہے. اس کی ترتیب دونوں جگہ ایک نزولی ترتیب بھی ان کی وہی ہے اور مصحف میں بھی یہی ہے. 38 نمبر ہے. یہ 23ویں پارے میں اس کی صورت ہے. سورہ یاسین 36 37 وہ صافات ہے. 38 سورہ سعد ہے. تو اس کے آیت نمبر 71 سے 85 تک یہ قصہ بیان ہوا ہے. اس کو کھول لیں. اس کو ہم یہاں سے شروع کریں گے. اور پھر
اس کے بعد جو صورت ہے اس کی نزولی ترتیب جو ہے سورہ 39 نزولی ترتیب 38 کے بعد جو صورت نازل ہوئی ہے صاد کے بعد وہ سورہ اعراف ہے. تو سورہ اعراف کی آیت نمبر 11 سے 24 تک یہ قصہ بیان ہوا ہے. وہ دیکھتے ہیں ذرا جلدی جلدی ہم ترجمہ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ہاں پہلے سورہ صاد سے ہم شروع کر دیتے ہیں تاکہ ٹائم ہماری بچت ہو جائے. اگر رہ گیا تو اگلی دفعہ انشاءاللہ کر لیں گے. تو سورہ صاد میں آیت نمبر 71 سے شروع ہو رہا ہے. آیت نمبر 71 71 سے 85 تک یہ آئی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہاں پہ ترجمہ میں ذرا اس جگہ سے زیادہ تیزی سے گزروں گا جو ہم پہلے ترجمہ پڑھ چکے ہیں. اذ قال ربک، جب کہا تیرے رب نے، للملائکۃ، فرشتوں سے، انی، بے شک میں، خالقن، پیدا کرنے والا ہوں، بشرن، ایک بشر، من طین، مٹی سے. کہ اللہ پاک جب تیرے رب نے کہا کہ میں، فرشتوں سے کہا، اس قال رب کا، تیرے رب نے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے، تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں مٹی میں سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، فَإِذَا، پس جب، اذا سویتہ، جب میں اس کو برابر کر دوں، اس کو مکمل بنا دوں، درست بنا دوں، ونفخت فیہ روحی، اور اس میں اپنی روح پھونک دوں. ونفخت فیہ روحی، میں، من روحی، اپنی روح میں سے، ترجمہ اگر کریں تو اپنی روح میں سے اس میں پھونک دوں. فقعوا، تو تم گر پڑو. اس کے روٹ لیٹرز پہ اس میں نہیں جاتے. فقعوا، پھر جب موقع آئے گا تو اس کو دیکھیں. آج ہم اس کو پورا ایک اجمالی جائزہ لیتے ہیں ساری آیتوں کا. فقعوا، تم گر پڑو، لہو، اس کے لیے، ساجدین، سجدہ کرنے والے، ساجدین، سجدہ کرتے ہوئے اس کے لیے گر جاؤ. تو جب میں آدم کو بنا لوں، اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم سجدہ کرنے لگ جاؤ. فسجد الملائکۃ، پس سجدہ کیا سارے فرشتوں نے. ملائکہ ملک کی جمع ہے، سارے فرشتوں نے. کلہم، دوبارہ کہا ہے، ملائکہ بھی جمع ہے، کلہم، سب کے سب نے. اور پھر تیسری دفعہ بھی کہا ہے اجمعون، سارے اکٹھے ہو کر. 3 دفعہ کہا ہوا ہے. ملائکہ جمع، سارے فرشتے شامل ہو گئے تھے. کلہم، سارے کے سارے، اجمعون، پھر دوبارہ کہا کہ اکٹھے ہو کے. یعنی مطلب یہ ہے کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے. آگے پھر استثناء آ گیا ابلیس کے علاوہ. یہاں کوئی پتہ نہیں چلتا کہ ابلیس فرشتہ ہے یا نہیں ہے، یہاں پہ یہ پتہ نہیں چلتا. وہ قرآن نے اور جگہ بیان کیا، وہ آ جائے گی، وہ آیت سورہ کاف میں ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا. یہاں پہ اتنا فرشتوں کے ساتھ اس کا اللہ پاک نے کیا نظام تھا، فرشتوں کے ساتھ وہ اس وقت شامل تھا جنوں میں سے. تو اللہ ابلیس، ابلیس کو بھی حکم تھا. اس کا مطلب ہے یہ حکم ابلیس کو بھی تھا، صرف فرشتوں کو نہیں تھا، ابلیس ان میں شامل تھا. انہوں نے کیا، استکبرا، اس نے تکبر کیا، اس نے غرور کیا. وکان من الکافرین، اور دونوں ترجمہ ہو سکتے ہیں، وہ تھا کافروں میں سے یا وہ ہو گیا کافروں میں سے. اس کو بھی کہیں بیان کریں گے، صرف ہم ترجمہ پڑھ رہے ہیں. قالا، یہ اللہ نے کہا، یا ابلیس، ہو اے ابلیس، ما منعکا، ما، کس چیز نے، منعکا، تجھے منع کیا، کس چیز نے تمہیں منع کیا، ان تسجدا، کہ تو سجدہ کرے، لما خلقتو، اس چیز کو کہ جس کو میں نے بنایا، خلق تو میں نے بنایا، بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں سے. یہ بیدی نہیں ہے، بیدی، اپنے دونوں ہاتھوں. یہ یہاں پہ اللہ پاک نے اپنی نسبت کے ساتھ 2 ہاتھ کا کہا ہے. اب یہ اللہ کا نظام ہے، یہ ہمارے لیے سمجھ سے باہر ہے. اللہ نے کہا ہے کہ میں نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا. استکبرتا ام کنت من العالین، تو نے یہ غرور کیا ہے، بڑائی کی ہے اپنی، چاہیے یاد کہ تو بلند درجے والوں میں سے ہے. تو غرور میں مبتلا ہو گیا یا تم عالین میں سے ہے. عالین، عالی کی جمع ہے کہ تم بلند درجے والوں میں سے ہے. تم غرور کر رہے ہو یا بلند درجے والوں میں، تم کیا بات ہے تمہارے پاس کہ تم نے یہ غرور کیا ہے. قالا، اس نے کہا، انا خیر منہ، میں اس سے اچھا ہوں، آدم سے. انا، میں، خیر، بہتر ہوں، منہ، اس سے، یعنی آدم سے. خلقتنی، خلقتا، تو نے پیدا کیا، نی، مجھے،
من نار آگ سے. اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ فرشتہ نہیں ہے، یہ آگ ہے. نار سے جن پیدا ہوئے ہیں، فرشتے تو نورانی مخلوق ہیں. خلقتنی من نار، تو نے مجھے پیدا کیا ہے آگ سے. وخلقتہ، اور تو نے پیدا کیا اس کو یعنی آدم کو من طین، مٹی سے. تو اس بات پہ اللہ نے کہا یہ غرور ہو گیا نا، یہ بڑائی ہو گئی نا، اس نے استکبار ہو گیا نا اس کا، کہ اللہ نے کہا کالا، اللہ نے فوراً کہا فخرج، پس تو نکل جا. فإنک رجیم، تو راندہ درگاہ ہے، تو مردود ہے. اس بات پہ، اس تکبر پہ، اس جواب پر اللہ نے اس کو فوراً کہا تو نکل جا. وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعنَتِي، وَإِنَّ بے شک عَلَيْكَ تجھ پر، لعنتی میری لعنت، تجھ پر میری لعنت ہے. الی یوم الدین، اس روز جزا تک، اس دن تک، یوم الدین تک، تو تم پر میری لعنت ہے. اس نے کہا قالا، اس نے کہا رب، اے میرے رب، فانذرنی، مجھے مہلت دے دے، پس تو مجھے مہلت دے دے. الی یوم یبعثون، اس دن تک جس دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے. بعثت، یبعثون، جس دن سارے لوگ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، یعنی حشر والے دن، اس دن تک مجھے مہلت دے دے. مہلت دے دے کہ مجھے فری کر دے، جو مرضی ہے میں کرتا رہوں. قالا، اللہ نے کہا فإنک من المنذرین، قالا فإنک، پس تو ہے من المنذرین، مہلت دیے جانے والوں میں سے، تجھے مہلت ہے. اللہ نے اس کو مہلت دے دی. الی یوم الوقت المعلوم، ایک دن وقت معلوم تک، وہی دن ہے قیامت والے دن تک، اللہ پاک نے اس کو مہلت دے دی. قالا، یہ پھر شیطان بولا ہے، ابلیس بولا ہے، فبعزتک، پس تیری عزت کی قسم، اللہ کی عزت کی قسم کھا رہا ہے. اس نے قسم کھائی ہے، شیطان نے قسم کیا کھائی ہے؟ لأغوینہم، میں ضرور انہیں گمراہ کروں گا، ان آدم اور اس کی نسل کو میں ضرور گمراہ کروں گا. یہ گرامر تو پھر دیکھیں گے، یہ کیسا صیغہ ہے کہ لام بھی لگا ہوا ہے، نون مشدد بھی لگا ہوا ہے. ضرور بضرور ان سب کو گمراہ کروں گا، سب کو، اجمعین. آگے اس نے کہا سارے کے سارے انسانوں کو میں گمراہ کروں گا. اس نے قسم کھائی ہے، اللہ کی عزت کی قسم کھا کے اس نے کہا ہے الا عبادک منہم المخلصین. یہ خاص بات ہے، وہ شیطان خود بھی کہہ رہا ہے کہ میں سب کو گمراہ کر دوں گا. الا عبادک، سوائے تیرے ان بندوں کے، منہم، ان میں سے، المخلصین، جو خالص ہیں، جو خالص تیرے بندے ہیں، ان کو نہیں گمراہ. مطلب یہاں سے نکلتا ہے کہ شیطان اللہ کے خالص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا. گمراہ انہی کو کرتا ہے جو شیطان کی پیروی پہ مائل ہوتے ہیں، انہی کو گمراہ کرتا ہے. قالا، یہ اللہ نے کہا فالحق والحق اقول. یہ ذرا اس میں تفصیل ہے لیکن ترجمہ ہی پڑھ لیتے ہیں. قالا فالحق، اللہ نے فرمایا یہ حق ہے، یہ بات تو حق ہے جو میرے بندوں کو نہیں کر سکتا. والحق اقول، اور میں بھی حق بات کہتا ہوں. اللہ پاک فرما رہے ہیں، اللہ کی تو ساری باتیں حق ہی ہیں. والحق اقول، میں بھی حق بات کہتا ہوں. لأملأن، یہ بھی اسی طرح کا جو لام بھی ہے اور وہ نون مشدد بھی ہے، ضرور بضرور بھر دوں گا. یہ اس کا ترجمہ لأملأن، میں ضرور بھر دوں گا، جہنم، جہنم کو، من کا، تجھ سے، وممن تبعک، جس نے تیری پیروی کی، منہم اجمعین، ان میں سے یعنی انسانوں میں سے، اجمعین، سارے کے ساروں کو. یہ آیتیں ہیں سورہ صاد کی، جس میں ہم نے پچھلی جو سورت شروع کی تھی اس میں شروع ہوا تھا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. وہاں خلیفہ کے پیدائش کا ایک ذکر ہوا تھا. یہاں پہ یہ صرف اتنا بات ہوا ہے کہ اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ یہ بھی خطاب اسی طرح ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ تیرے رب نے کہا. یہاں بھی خطاب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور قصہ بیان کیا ہوا ہے؟ وہ علم کی بات، وہ اسماء کا سکھانا، یہاں کچھ نہیں. یہ پہلی دفعہ وحی میں نازل ہو رہا ہے. یہ قرآن آدم و ابلیس کا قصہ پہلی دفعہ نازل ہوا ہے. اس میں اتنی سی بات ہوئی ہے کہ مٹی سے بنانے والی چیز اللہ نے بنایا، فرشتوں نے کو سجدہ کروایا، شیطان نے سجدہ نہیں کیا اور اس نے غرور کیا. اتنی بات تفصیل سے بیان ہوئی ہے. اللہ نے اس کو دھتکار دیا اور اس نے قسم کھا لی کہ میں انسانوں کو گمراہ کروں گا. یہ اس کا مختصر ہو گیا. یہ سورہ صاد ہے، سورہ 38. اس کے بعد سورہ اعراف میں اگلی سورج جو نزولی ترتیب سے ہے وہ سورہ اعراف ہے. وہ 39 نمبر ہے. اس کی آیت نمبر 11 سے 24 تک. سورہ اعراف کا نمبر
سورہ اعراف کا نمبر ہے جو 7 ہے قرآن پاک میں، 7 ہاں 7 نمبر قرآن میں 7 نمبر ہے، آیت نمبر 11 سے۔ یہاں پہ جو اچھا یہ جو سورہ اعراف میں میرے خیال میں میرے اندازے کے مطابق ابھی جو میں نے پڑھا ہے اس میں میرے سب سے زیادہ تفصیل سورہ اعراف میں یہ اس جگہ پہ یہ دوسری یہ جگہ ہے سورہ اعراف میں، اور یا سورہ بقرہ میں بھی کافی تفصیل ہے۔ سورہ اعراف میں آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یہ اب اللہ پاک کا خطاب یہاں پہ انسانوں کو ہے، وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا نا کہ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وہ پہلے بھی جو سورہ بقرہ میں جو شروع کیا تھا یا سورہ صاد میں جو پڑھا، یہاں پہ انسانوں کو خطاب ہے۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، یقیناً ہم نے تم کو پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر ہم نے تمہاری شکل و صورت بنائی ہے، صَوَّرْنَاكُمْ، ثُمَّ پھر قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، پھر ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ یہ سارے انسانوں کو خطاب ہو رہا ہے، یہ انسانوں کو خطاب ہو رہا ہے کہ ہم نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں شکل دیا ہے، پھر ہم نے فرشتوں کو کہا ہے کہ آدم کو سجدہ کرو۔ فسجدوا الا ابلیس، اب یہ واضح ہے سب نے سجدہ کیا، فسجدوا الا ابلیس، وائے ابلیس ہے کہ لم یکن من الساجدین، وہ نہ تھا سجدہ کرنے والوں میں سے، یا وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا، لم یکن من الساجدین، وہ سجدہ کرنے والوں میں سے شامل نہ ہوا۔ قالا، اب اللہ نے کہا، اللہ نے اس کو کہا ما منع کا، یہ وہی ابھی ترجمہ کر رہا ہے، اللہ تسجدہ، کہ کس نے منع کیا کہ اللہ تسجدہ، کہ تو سجدہ کرنے والا نہیں، تو نے سجدہ نہ کیا، اس امرتک، یہ فالتو ہے، جب میں نے حکم دے دیا ہے، اس امرتک، امرتو، میں نے حکم دیا کا تجھے، جب میں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے جب میں نے تمہیں حکم دے دیا تو پھر کس چیز نے تمہیں منع کیا؟ قال انا خیر منہ، یہ وہی بات اس نے کی وہاں پہ بھی ہے کہ میں اس سے اچھا ہوں۔ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین، وہی الفاظ ہیں کہ تو نے اس کو آگ سے پیدا کیا، مٹی سے پیدا کیا، اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ یہ اس کو نسلی برتری، جو اس کو کہ میں آگ، اس کا اپنا خیال تھا کہ میں برتر ہوں، حالانکہ برتر تو اشرف، یہ جس کو اللہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جس کو برتر اللہ بنایا، برتر تو وہ ہے، یا انسانوں میں برتر وہ ہے تقویٰ، بنیاد ہی نہیں ہے نسلی برتری کہیں بھی، اسلام میں بنیاد ہے ہی نہیں۔ تو اس پہ اس نے کہا، وہی ترجمہ ہے کہ تو نے اس کو آگ سے پیدا، مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا ہے۔ تو یہاں پہ الفاظ ہیں، وہاں پہ فخرج تھا، یہاں پہ ہے قال فہبت، تو اتر جا، یہاں سے نکل جا، دفع ہو جا، جس کو ہم کہیں قال فہبت، پس تو اتر جا، منہا، اس میں سے، جہاں پہ اس کا مقام تھا جنت میں یا جہاں پہ بھی وہ رہ رہے تھے، منہا فما یکون لکا، تو نہیں ہے تیرے لیے ان تتکبر، کہ تو تکبر کرے، کس بات پہ تجھے تکبر ہے؟ وہاں پہ ام کنت من العالین وہاں پہ آیا تھا، کس بات پہ تجھے تکبر ہے؟ فیہا، اس میں فخرج انک من الصاغرین، فخرج وہ لفظ پھر آ گیا، فخرج تو نکل جا، انک بے شک تو، من الصاغرین، صغیر تو ویسے چھوٹے کو کہتے ہیں، صاغر، صاغرین یہاں پہ بہت چھوٹا، ذلیل ہونے کے حساب سے، کہ تو ذلیلوں میں سے ہے، تو ذلیل ہو جا، تو بالکل ذلیل میں۔ قال انذرنی، یہ وہی لفظ پھر آ گیا ہے کہ مجھے مہلت دے، الی یوم یبعثون، اٹھائے جانے والے دن تک، اس نے خود مہلت مانگی قیامت تک۔ قال انک من المنذرین، یہ وہی لفظ ہیں کہ تو مہلت دیے جانے والوں میں سے ہے۔ قال، اس نے پھر کہا فبما، تو جیسے کہ جس چیز کے ساتھ، جیسے کہ اغویتنی، یہ نئی بات آ گئی، ذرا سی فرق کے ساتھ بات آ گئی ہے، یہ اللہ کو شیطان کہہ رہا ہے، ابلیس کہہ رہا ہے اغویتنی، تو نے مجھے گمراہ کیا، جس بات، یہ اللہ کو کہہ رہا ہے کہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے، کہ مجھے دلیل کر دیا، یا میں اب راندہ درگاہ تو ہو گیا نا، تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اب یہ انسانوں کی وجہ سے میں، چونکہ تو نے مجھے دھتکار دیا ہے، لَأَقْعُدَنَّ،
میں ضرور بے ضرور بیٹھوں گا، یہ ویسا ہی لفظ ہے لأقعدن، ضرور بے ضرور میں بیٹھوں گا کہاں؟ صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر ان لوگوں کے لیے، لأقعدن لہم، ان انسانوں کے لیے میں ہر جگہ بیٹھوں گا، ایسے ٹھیک پڑھ رہا ہوں میں؟ لأقعدن لہم، میں ان کے لیے بیٹھوں گا صراطک المستقیم، تیرے سیدھے راستے پر، کس لیے بیٹھوں گا؟ ثم لآتینہم، پھر لآتینہم، یہ بھی اسی کا ضرور بے ضرور میں آؤں گا، گرامر ہم روٹ لیٹرز پہ ہم نہیں جا رہے، صرف ترجمہ کر رہے ہیں، ضرور بے ضرور میں آؤں گا، من بین ایدیہم، ان کے آگے سے، انسانوں کے آگے سے، من بین ایدیہم ومن خلفہم، خلف پیچھے کو کہتے ہیں، اور ان کے پیچھے سے، وعن ایمانہم، دائیں طرف سے آؤں گا، وعن شمائلہم، ان کے بائیں طرف سے آؤں گا، یعنی ان کو میں گھیروں گا، ان کو ہر طرف سے آؤں گا، انسانوں کو میں تیرے رستے سے ہٹانے کے لیے ہر طرف سے گھیروں گا، ولا تجد اکثرہم شاکرین، تو ان میں سے اکثر کو شکر کرنے والا نہیں پائے گا، یعنی تیرے طرف جھکنے والے نہیں ہوں گے، شاکر نہیں پائے گا، نافرمان نہیں پائے گا تجھے۔ قال، یہ پھر اللہ فرما رہے ہیں، قال اخرج منہا، تو اس سے نکل جا، مذعوما، ذلیل ہو کر، مذعوما ضم سے ہے، روٹ لیٹر پھر دیکھیں گے جب یہاں پہ آئے کبھی، مذمت ہم اردو میں کہتے ہیں ضم، تو مذعوماً ذلیل، مذمت شدہ، و مدحورا، اور مردود، نکل جا یہاں سے، تو ذلیل اور مردود ہو جا، لمن تبعک، اس نے کہا نا میں انسانوں کو گمراہ کہوں گا، اللہ پاک کہہ رہے ہیں لمن تبعک، جس نے تیرے پیچھے چلا، جس نے تیری اتباع کی، منہم، ان میں سے، لأملأن جہنم منکم اجمعین، وہ لفظ دوبارہ آگے ہیں کہ میں انسانوں کو ان میں سے سب جہنم کو بھر دوں گا، تم میں سے جو یہ تیری اتباع کریں گے، ان میں سے سب کے سب، ان سب سے میں جہنم کو بھر دوں گا۔ وہ یا آدم اسکن، اب میں نے کہا یہاں ذرا ترتیب زیادہ ہے، وہ یا آدم اسکن، اے آدم تو رہ، سکونت اختیار کر، وہ یا آدم اسکن، تو رہ، انتا، تو، وزوجک، اور تیری بیوی، الجنت، جنت میں۔ اللہ پاک نے اس کے بعد، اس کو دھتکارنے کے بعد کہا کہ تم جنت میں رہو، فکلا، تم دونوں کھاؤ، من حیث شئتما، جہاں سے تمہاری مرضی ہو، ولا تقربا، ولا تقربا، مت قریب جانا تم دونوں، ہادہ الشجرہ، ایک خاص درخت ہے جس کا اللہ پاک نے نام منشن، اس درخت پہ منع کر دیا، اس درخت کے قریب نہیں جانا، جنت میں رہو، جو مرضی ہے کھاؤ، اس درخت کے قریب نہیں جانا، فتکونا من الظالمین، اگر ایسا ہوا تو پس ہو جاؤ گے تم ظالموں میں سے، فتکونا، تم دونوں ہو جاؤ گے، من الظالمین، ظالموں میں سے۔ اب یہ بات حکم ہو گیا، وہ جنت میں رہنے لگے، فوسوس لہم الشیطان، وسوسہ ڈال دیا، پھسلا دیا، لہما، ان دونوں کو، الشیطان، شیطان نے، اب ابلیس کا نام شیطان اللہ پاک نے لیا ہوا ہے، اور جب اس نے وسوسہ ڈالا تو آگے لیبدی لہما ما بوریا، لیبدی، یہ تبدون پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا نا کہ ظاہر ہو جانا، لیبدی، تاکہ ظاہر کر دے، لہما، ان دونوں کے لیے، ما بوریا، جو پوشیدہ چیزیں تھیں، کیا چیز؟ ہنما، ان دونوں سے پوشیدہ تھیں، من سوآتہما، ان کی شرمگاہیں، اللہ پاک نے ان کو ایسا لباس وہاں پہ دیا ہوا تھا کہ ان کی شرمگاہیں ان پوشیدہ تھیں، ان کو خود بھی نظر نہیں آتی، لہما، ان سے پوشیدہ تھیں، تو وہ یہ درخت کے قریب جانے سے یا پھل کھانے سے، یہاں تو قریب جانے کا ذکر لیا، پھل کھانے سے، یہاں کھانے کا ذکر نہیں ہے، قریب جانے کا ذکر ہے، جو بھی ہو، وقال، تو من سوآتہما، ان کی سطر کی چیزیں تاکہ ان پر واضح ہو جائیں، وقال، اور کہا، یہ کس نے کہا؟ شیطان نے کہا، وسوسہ ڈالتے ہوئے ان شیطان نے کہا، ما نہاکما ربکما، تمہارے رب نے نہیں منع کیا تم دونوں کو اس سے، ان ہذہ الشجرۃ، اس درخت سے، الا، سوائے اس کے کہ ان تکونا ملکین، کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے، ان تکونا، سوائے اس کے کہ، اس لیے منع کیا کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے اگر یہ اس کے درخت کے قریب جاؤ گے، او تکونا من الخالدین، یا ہمیشہ رہنے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ تو شیطان نے یہ وسوسہ ڈالا کہ اس درخت سے تمہارے رب نے اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے ہو جاؤ گے یا ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے، یہ اب وسوسہ ڈالا ہے اس نے۔ وقاسمہما، آگے اسے بات ہے، وقاسمہما، ان دونوں کے سامنے اس نے قسم کھائی ہے، وقاسمہما، اس پہ نیک بندے جو ہے نا قسم پہ فوراً اعتبار کرتے ہیں،
جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں نا مخلص، قسم پہ تو اب قسم کس چیز کی کھائی ہے یہاں مینشن تو نہیں ہے، لیکن قسم تو اللہ کی کھائی جاتی ہے. ہم سنتے ہیں علماء. وقاسمہما، اور اس نے قسم کھائی اس نے ان دونوں کے سامنے، انی لکما، بے شک میں تم دونوں کے لیے ہوں، لمن الناصحین، نصیحت کرنے والوں میں سے. میں تمہیں قسم کھا کے بتا رہا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہیں نصیحت کر رہا ہوں. فدلاہما بغرور، ان کو مائل کر لیا دھوکے سے. دلاہما کھینچ لیا، وہ سورہ یوسف میں کنویں میں ڈول ڈالنے کو وہ دلوا کیا ہے، ہاں، تو وہ ان کو کھینچ لیا، مائل کر لیا دھوکے سے ان کو مائل کر لیا، ان دونوں کو، دونوں ہما ہے، فدلاہما، ان دونوں کو اس نے مائل کر لیا دھوکے سے. فلما، پس جب، ذاق الشجرۃ، یہاں ذکر آ گیا انہوں نے پھل کھایا ہے. فلما ذاق الشجرۃ، پس ان دونوں نے چکھا اس درخت کو، یہاں درخت ہے، درخت کا پھل کو. بدت، یہ وہی لفظ ہے، بدت ظاہر ہو گئی، کیا چیز ظاہر ہوگی؟ لہما، ان دونوں کے لیے، سوآتہما، ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے آ گئی. یہ ان کے پہلی خرابی ان کو یہ ہوئی کہ ان کی شرمگاہیں واضح ہو گئیں، پہلے تو ان کو چھپی ہوئی تھی. پھر انہوں نے وتفقا، وہ لگے اس کام میں، یخصفان، چپکانے کو یخصف کہتے ہیں، یخصفان علیہما، اپنے اوپر، من ورق الجنہ، جنت کے پتے. تو ان کی شرمگاہیں واضح ہو گئی تھیں. ان پہلے کوئی ایسا نورانی لباس تھا کہ وہ چھپی ہوئی تھیں، لیکن یہ درخت کھانے سے ان کی ننگے ہو گئے تھے، تو اس وجہ سے وہ شرمندہ ہو کر پتے لگانے لگے. پھر اللہ نے آواز دی ان کو، وناداہما، انہیں پکارا، ہما ربہما، ان کے رب نے، اللہ نے پکارا ان کو دونوں کو. الم انہاکما، کیا میں نے تم دونوں کو منع نہیں کیا تھا؟ ان تلکما الشجرۃ، اس درخت سے. یہ تلکما کیسے آئے، یہ تو گرامر کی بات کبھی کریں گے. ان تلکما الشجر، تم دونوں کو اس درخت سے میں نے منع نہیں کیا تھا. واقل لکما، اقل میں نے، اقول اسے ہے نا، اقل لکما، میں نے تم دونوں کو نہیں کہا تھا، ان الشیطان، بے شک شیطان، لکما، تم دونوں کے لیے، عدو مبین، واضح دشمن ہے، ظاہر دشمن ہے، بالکل کھلا دشمن ہے. اب یہاں پہ وہ فکرے میں نقل ہوئے ہیں جو سورہ بقرہ میں فتلقی آدم من ربہ کلمات آتا ہے نا، تو یہاں پہ وہ فکرے، وہ جو کلمات تھیں وہ یہاں مینشن ہوئے سورہ اعراف میں. قالا، ان دونوں نے کہا، یہ اللہ نے ان کو القا کیے تھے، ان کو ان کے ذہن میں ڈالے تھے، وہاں فتلقی، انہوں القا ہوئے ان کی طرف. وہ کون سے فکرے ہیں؟ قالا، ان دونوں نے کہا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے رب، ہم نے اپنے جان پر ظلم کیا ہے. وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا، اگر تو نے ہمیں ہماری مغفرت نہ کی، وَتَرْحَمْنَا، اور ہمارے پر رحم نہ کیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ہم تو ہو جائیں گے انتہائی خسارہ پانے والوں میں. یہ وہ فکرے ہیں جو اللہ کی طرف سے القا کیے گئے حضرت آدم اور حضرت حوا دونوں نے. قالا، دونوں نے یہ فکرے، اللہ سے معافی مانگی. تو اللہ پاک نے آگے ذکر ہے کہ وہاں پہ بھی ذکر ہے کہ فتاب علیہ، وہاں پہ، یہاں پہ آگے ڈائریکٹ اللہ پاک قالہ بتو، اللہ نے معاف کر دیا ان کو ان سینٹینس کی. اور جگہ پہ مینشن ہے، یہاں پہ ہاں، یہاں پہ مینشن نہیں ہے کہ اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا ان سینٹینسز پر، لیکن اللہ پاک نے کہا قالہ بتو، لیکن تم اتر جاؤ. اور یہ جو اترنا ہے، پھر تفصیل پہ نہیں جانا، ٹائم اب نہیں ہے. یہ اترنا سزا کے طور پر نہیں ہے، یہ پلان کے طور پر اللہ پاک نے ان کو زمین پر بھیجنا تھا. یہ سزا کے طور پر جنت سے نہیں نکالا. ہمارے ہاں یہ ہے نا کہ وہ پھل کھایا تو اللہ نے سزا کے طور پر پھینک دیا، نہیں، اللہ نے تو ان کو معاف کر دیا تھا. پھر سزا کس بات کی؟ سزا کے طور پر نہیں، پلان کے طور پر. وہ ایک آزمائش تھی، اس آزمائش سے گزارنے کے بعد اللہ پاک نے ان کو زمین پر بھیجا اپنے پلان کے مطابق. قالہ بتو، تم نکل جاؤ یہاں سے، اتر جاؤ. بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعضوں کے دشمن ہیں. اس کی بھی آپ تفصیل ہے کہ شیطان اور انسان دشمن ہے، یا انسان آپس میں مختلف گروہ دشمن ہیں. بہرحال بعضکم لبعض عدو، تم میں سے بعضوں کے دشمن ہیں. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے زمین میں ہے مستقر، ٹھہرنے کی جگہ. مستقر اردو میں بھی بولتے ہیں، مستقر ٹھہرنے کی جگہ. وَمَتَاعٌ، اور پھر سامان ہے، اِلیٰ حین، ایک خاص وقت تک، یعنی ایک خاص وقت تک دنیا زمین پر رہنا ہے اور اپنا استعمال کرنا ہے سامان. قَالَ فِيهَا تَحْيَوْنَ وَفِيهَا تَمُوتُونَ وَمِنْهَا تُخْرَجُونَ، اور فرمایا کہ اسی زمین میں تم زندہ رہو گے، اسی میں موت ہوگی اور اسی میں سے نکالے جاؤ گے. تو یہ سورہ
آراف میں یہ 11 سے 24 بلکہ 25ویں آیت بھی میں نے پڑھی ہے آخری، کہ یہ 25 آیت تک یہ منظر بیان ہوا ہے۔ اس میں اللہ پاک نے خطاب شروع میں انسان کو کیا ہے، وہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب نہیں ہے، اس میں یہاں پہ انسانوں کو خطاب کر کے یہ قصہ بیان فرمایا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ۔ تو اس میں کیا زیادہ بیان ہوا ہے کہ سجدہ نہ کرنا بھی بیان ہوا، اور ابلیس کا دھتکارا جانا بھی بیان ہوا، اور آدم کا وسوسے کا شکار ہو کر وہ غلطی ہو جانا اور پھر معافی مانگنا، یہ سارا بیان ہوا۔ اور شیطان کا قسم کھانا یہاں پہ بیان ہوا ہے، نہیں پچھلی اس آیت میں شیطان کا قسم کھانا بیان ہوا نہیں، وقاسم یہ لمنان ناسخین، یہ قسم اس میں نہیں ہے کہ میں ان کو ضرور بضرور جٹلاؤں گا، وہ وہاں پہ ہم نے پڑھا ہے۔ تو یہ ہے سورہ اعراف، جو سورہ نزولی لحاظ سے 39ویں صورت ہے۔ اس کے بعد سورہ نزولی لحاظ سے جو صورت ہے وہ 45 ہے، سورہ طٰہٰ، جو قرآن پاک میں 20ویں نمبر پر ہے، اور طٰہٰ 16ویں پارے میں سورہ طٰہٰ، سورہ نمبر 20 طٰہٰ، اس کی آیت نمبر ہے 116 123 تک۔ اس کو بھی جہاں سے ترجمہ پڑھ چکے ہیں جلدی سے گزر جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ سورہ 116 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ، یہ بھی اسی طرح شروع ہے۔ اب یہاں پہ خطاب کسی کو نہیں ہے، یہ ایک قصہ بیان فرما رہے ہیں، اللہ پاک سیدھے بیان فرما رہے ہیں۔ وہاں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب تھا، اور پھر انسانوں کو خطاب تھا، خلقناکم ثم صورناکم، یہاں پہ اللہ پاک بس ایک بیان دے رہے ہیں۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، فرشتوں کو کہ تم آدم کو سجدہ کرو، فسجدوا، ان سب نے سجدہ کیا، الا ابلیس، سوائے ابلیس کے۔ یہاں پہ ان دونوں جگہ پہ ابا والا لفظ نہیں آیا، اس نے انکار کیا، ابا مینز انکار کیا۔ فقلنا، پس ہم نے کہا، یا آدم، اے آدم، ان ھذا عدو لک، یہ تمہارا دشمن ہے، یہ انکار کرنے والا جو ہے یہ تمہارا دشمن ہے، عدو لک ولزوجک، اور تیری بیوی کا دشمن ہے۔ فلا یخرجنکما، یہ تم دونوں کو نہ نکلوا دے یا نکال دے، من الجنت، جنت سے، فتشقا، تم سختی میں پڑ جاؤ گے، مصیبت میں پڑ جاؤ گے، یہ تمہیں ایسا نہ ہو۔ یہ اس نے انکار کیا، اب باقی تفصیل یہاں پہ نہیں ہے، اس نے انکار کیا۔ اللہ آدم اور حوا کو کہہ رہے ہیں کہ تمہیں یہ جنت سے نکلوا نہ دے، خیال کرنا، اور تم پھر سختی میں پڑ جاؤ گے۔ ان لکا، بے شک تیرے لیے، چونکہ خطاب آدم کو ہے نا، تو صرف اس لیے اللہ پاک، ان لکا، بے شک تمہارے لیے ہے، یہی ہے کہ اللہ تجوہا، کہ تم کو بھوک نہ لگے، تم بھوکے نہ رہو، ولا تارا، اور ننگے نہ رہو۔ تو اللہ پاک نے بھوک اور ننگے ہونے کا وہاں پہ بندوبست کیا ہوا تھا۔ وانت لا تظمؤ، تم پیاسے بھی نہ ہو، اس کو لفظوں میں نہیں پڑھتے، تم پیاسے بھی نہ رہو، جنت میں رہ رہے ہو، فیہا، اس میں، ولا تضحا، اور تمہیں دھوپ بھی نہ لگے، سختی بھی نہ پڑے۔ تو آدم علیہ السلام کو کہہ رہے ہیں نہ تمہیں بھوک لگے گی، نہ کپڑوں کی ایسا فکر ہوگی، اور نہ تمہیں پیاس لگے گی، اور نہ سختی دھوپ والی ہوگی، تم ادھر رہو۔ لیکن آگے وسوسہ الیہ، یہاں پہ شیطان کا پیار آ گیا، اس نے پھر وسوسہ ڈالا الیہ، اس کی طرف، اس کے دل میں، آدم کی طرف دل میں، الشیطان، و شیطان نے، قال یا آدم، اس نے کہا اے آدم، هل ادلک علی شجرۃ الخلد، وہاں پہ آیا تھا نا، وقاسمہما، کہ میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں کہ یہ تمہیں اس لیے منع کیا ہے کہ تم ہمیشہ رہنے والے ہو جاؤ گے، یہاں بھی تقریباً وہی مطلب ہے، هل ادلک، کیا تمہیں میں بتاؤں، رہنمائی کروں، دلیل دوں، ادلک، تمہیں بتاؤں، ادلک علی شجرۃ، اس درخت کے متعلق، شجرۃ الخلد، ہمیشگی کا درخت، خلد ہمیشگی کو کہتے ہیں نا، ایسا درخت نہ تمہیں بتاؤں کہ جو ہمیشگی کا ہے، وملک لا یبلا، اور بادشاہت جو پرانی نہ ہو، زوال پذیر نہ ہو۔ یہ آدم علیہ السلام کو اس نے وسوسہ دینے کے لیے، وہاں پہ اور الفاظ ہیں، مطلب تقریباً ایک جیسا ہے، وہاں الفاظ یہ ہیں کہ تم ہمیشہ رہو گے اور فرشتوں میں سے ہو جاؤ گے، یہاں پہ الفاظ ہیں کہ تمہیں ہمیشگی کا درخت ہے اور ہمیشہ کی بادشاہت ہے، یہ درخت بتائے۔ فَأَكَلَا، ان دونوں نے کھا لیا اس میں سے، منہا، اس میں سے، فبدت لہما سوآتہما، وہی بات ہے کہ ان کی شرمگاہیں واضح ہو گئیں، ظاہر ہو گئیں، وطفقا یخصفان، وہی الفاظ ہیں کہ وہ پتے چپکانے لگے، علیہما من ورق الجنہ، جنت کے پتے اپنے اوپر چپکانے لگے، وعصا آدم، اور نافرمانی کی آدم نے، وعصا
نافرمانی کی آدم نے ربہ اپنے رب کی فغوا تو وہ بہک گیا ہٹ گیا رستے سے فغوا ثم اجتباہ پھر اللہ نے اس کو چن لیا وہ چن لیا اس کے ماں تو سورہ اعراف میں الفاظ بیان ہو گئے اللہ نے اس کو معاف کر دیا پھر اللہ نے چن لیا وہ تو اللہ کے نبی تھے ثم اجتباہ پھر اللہ نے ان کو چن لیا ربہ ان کے رب نے فتاب علیہ اللہ نے ان کی توبہ قبول کر لی تابہ یہ لوٹ آیا اللہ اپنی رحمت سے ان پر لوٹ آیا وہدا اور ان کو ہدایت دی ان کو راہ دکھلا دی اب یہ راہ دکھلانے کے بعد جو میں وہاں پہ کہہ رہا تھا قَالَ اهْبِطَا مِنْهَا جَمِيعًا اللہ پاک نے ان کو معاف کرنے کے بعد کہا ہے کہ اب تم اتر جاؤ وہ سزا کے طور پر ہرگز نہیں ہے قَالَ اهْبِطَا تم دونوں اتر جاؤ منہا اس میں سے جمیعاً سارے میں شاید شیطان بھی شامل ہوگا سارے بعضکم لبعض عدو وہی لفظ آ گئے ہیں تم میں سے بعض بعضوں کے دشمن ہیں فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ پس اگر آئے تمہارے پاس منی میری طرف سے ہدن کوئی ہدایت فمن تبع ہدایا جس نے اتباع کی میری ہدایت کی فلا یضل وہ گمراہ نہیں ہوگا ولا یشقا اور نہ وہ بدبخت ہوگا نہ وہ سختی ہوگی ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا اور جس نے میرے ذکر سے اعراض کیا اس کے لیے معیشت تنگ ہوگی قصہ یہاں تک ہی بیان ہوا آگے پھر اللہ پاک کے اور باتیں تو اس میں کیا قصہ ہوا پیدا کرنے والی بات ہوئی اور پھل کھانے والی اور وسوسہ ڈالنے والی اور شیطان کا دشمن ہونے کی بات ہوئی ان آیاتوں میں 115 کون سی 115 اس سے پہلے اچھا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَلَقَدْ عَهِدْنَا إِلَىٰ آدَمَ اچھا اس سے پہلے وَلَقَدْ عَهِدْنَا اور ہم نے حکم بھیجا إِلَىٰ آدم کی طرف من قبل اس سے فنسیا تو وہ بھول گیا وَلَمْ نَجِدْ لَهُ عَزْمًا اور ہم نے نہ پایا اس میں پختہ ارادہ یعنی اللہ تعالیٰ جو منع کیا انہوں سے اللہ تعالیٰ نے ہاں اس میں وہ نہیں ہے وجہ بتا رہے ہیں یہ نہ کہا ہاں ٹھیک جزاکم اللہ خیر تو یہ سورہ اعراف سے ہم یہ کون سی سورت پڑھی ہے سورہ طٰہٰ سے ہم نے پڑھی ہے کہ اس میں جو بیان ہوا ہے اس میں ذرا سا میں نے لکھا ہوا ہے کہ اس میں ابلیس کی دشمنی اور آدم کا بہکاوا زیادہ تر مینشن ہوا ہے اس میں ابلیس نے جو دشمن ہے انسان کا اور پھر اب سورہ بنی اسرائیل ہے اس کے بعد سورہ نمبر نزولی اعتبار سے اس کی 50واں نمبر ہے یہ 45 تھی طٰہٰ وہ 50ویں نمبر کی صورت ہے قرآن میں اس کی 17 نمبر ہے یہ مصحف میں اس کا 17 نمبر ہے 15واں پارہ شروع ہوتا ہے 15ویں پارے اس کی آیت نمبر 61 اور 65 سے لے کر 65 تک ہے سورہ بنی اسرائیل اس سے پیچھے جائیں گے سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 61 ہاں یہ وہی ہے سورہ اس کا سورت نمبر 17 ہے سورہ نمبر 17 اور آیت نمبر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ 61 رکوع 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے سورہ میں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ یہ ترجمہ تو واضح ہو گیا جب ہم نے کہا فرشتوں سے کہ سجدہ کرو آدم کو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے قالا اب یہاں پہ قالا یہ اللہ نے کہا نہیں اس نے کہا شیطان نے کہا أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا یہاں پہ اور الفاظ وہاں پہ کہ تم نے اس کو مٹی سے بنایا مجھے آگ سے بنایا یہاں پہ وہ شیطان کا مفہوم بیان کر رہے ہیں اللہ پاک اسجد لمن خلقت طینا کیا میں سجدہ کروں اسجد کیا میں سجدہ کروں لمن خلقت جس کو تو نے پیدا کیا طینا مٹی سے تم نے اس کو میں سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا قال اللہ نے کہا اس نے کہا ارائیتک یہ شیطان ہی کہہ رہا ہے یا اللہ نے قال ارائیتک اللہ کو کہہ رہے ہو ارائیتک بلا تو دیکھ ھذا الذی یہ وہ جسے کرمتا تو نے عزت دی ہے اللہ نے انسان کو عزت دی تھی نا سجدہ کروایا تھا کرمتا علیہ مجھ پر تو نے اس کو عزت دی اور فوقیت دی لئن اخرتنی اگر تو مجھے
مہلت دے، وہ جو انذرنی الی یوم یوب، وہاں بھی یہاں پہ الفاظ ہیں تو مجھے ڈھیل دے، اخرتنی تو مجھے اگر ڈھیل دے گا، الی یوم القیامہ یہ وہی لفظ ہیں کہ تم مجھے مہلت دے گا قیامت تک، لأحتنکن ذریتہ میں یہاں پہ ترجمہ لکھا ہوا ہے جڑ سے اکھاڑ دوں گا ضرور اس کو دو ترجمے میں نے دیکھے، لأحتنکن آہتن، یہ منہ میں جو جانوروں کے منہ میں جو نکیل ڈالی جاتی ہے نا، منہ میں جو ڈال کے اس کو کنٹرول کرتے ہیں، اس کو بھی آہستہ نکلنا ہے۔ اور ایک اور کہتے ہیں کہ مکڑی اگر زمین پہ سبزہ وغیرہ سب کھا کے جو زمین چٹیل سی رہ جاتی ہے، اس کو بھی آہستہ نکلنا کہتے ہیں۔ تو دونوں مطلب یہی ہے کہ اس کو میں اپنی مرضی سے موڑوں گا، انسان کو اپنی مرضی سے چلاؤں گا، یا اس کو میں تباہ و برباد کر کے رکھ دوں گا جیسے وہ مکڑی تباہ کرتی ہے۔ بہرحال لاحتنکنا تو جڑ سے اکھاڑ دوں گا اس کو، انسان کو، کہ انسان پر تو نے انسان کو مجھ پر فضیلت دی ہے تو میں ان کو تباہ ذریتہ اس کی ساری اولاد کو، الا قلیلہ، وہ پھر مینشن ہو گیا ہے۔ شیطان کو پتہ ہے کہ سارے لوگ میرے قابو میں آنے والے نہیں ہیں، وہ چند ایک ہیں، وہ تھوڑے ہوتے ہیں، تو مقربین تو اور وہ تو تھوڑے ہی ہوتے ہیں۔ قال اذهب تو اللہ نے اس کو کہا تو جا، فمن تبعک منہم اگر ان میں سے تمہاری جو اتباع کریں گے، منہم فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، وہ جو جہنم کو بھرنے کا ذکر ہو تھا یہاں پہ ایسے بیان ہوا ہے کہ فإن جہنم جزاؤکم، جو تم اور تم تھے پیروکاروں سب کی تمہاری جزا جو جہنم ہے، جزاء موفورا، ایسی جزا جو پوری پوری تمہیں ملے گی، موفورا۔ وَاسْتَفْزِزْ، یہ زبردست ذرا یہ آیت ذرا مختلف ہے، اللہ پاک کا بھی چیلنج ہے نا، اللہ پاک کا بھی چیلنج ہے۔ شیطان کا چیلنج تو ہم نے پڑھ لیا نا، میں آگے سے آؤں گا پیچھے سے آؤں گا، اللہ کا چیلنج کیا ہے؟ وَاسْتَفْزِزْ، اور تو کر لے، پھسلا لے، جو کچھ کرنا ہے کر لے، مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ، ان میں سے جس پر تیرا بس چلتا ہے تو مرضی اپنا زور لگا لے، بِصَوْتِکَ، اپنی آواز کے ساتھ، وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ، اور چڑھا لیا ان پر کیا چیز، بخیل کا، اپنے سوار، ورجل کا، اور اپنے پیادے، وشارکم فی الاموال والاولاد، اور شریک ہو جائے ان کی مال میں اور اولاد میں، کہ جو مرضی ہے کر لے، وٹ ایور، تم اپنے گھوڑے دوڑا لو، لشکر چڑھا لو، آواز سے کر لو، جو بھی کر لو، وعدہم، اور ان کے ساتھ وعدے بھی کر لو جو بھی، وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور نہیں ان سے وعدہ کرتا شیطان سوائے اس کے کہ وہ دھوکہ دیتا ہے۔ تو یہ اللہ کا بھی چیلنج، تم جو مرضی ہے کر لو، ان عبادی، آگے اللہ کا چیلنج ہے نا، یہ سینٹینس کیا ہے کہ اللہ کا ہے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، میرے جو بندے ہوں گے نا، وہ ابلیس نے خود کہا تھا کہ میں مخلص کو نہیں، یہاں کہہ رہے ان عبادی، بے شک میرے بندے، لیس لک علیہم سلطان، نہیں تیرا بس چلتا ان پر، تیری کوئی ان پر زور غلبہ تیرا نہیں چل سکتا۔ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ وَكِيلًا، اور کافی ہے تیرا رب کارساز۔ ہاں، تو یہ یہاں پہ آیت نمبر 65 تک ہیں، یہی آیات ہیں سورہ بنی اسرائیل کی۔ پھر آگے ٹائم ہے نا، چلیں آگے، 5-10 منٹ ہیں وہ ہو جائے گا میرے خیال میں۔ سورہ حجر کی آیت ہیں، اس میں آیتیں زیادہ ہیں لیکن چھوٹی چھوٹی ہیں۔ پھر سورہ کاف کی تو ایک ہی آیت ہے۔ اگلی صورت ہے سورہ نمبر 54 نزولی اعتبار سے، 38 39 45 50 54 یہ نزولی اعتبار سے، اور اب یہ مصحف کے اعتبار سے یہ سورہ نمبر 15 ہے جی، اس سے نہ 15 نہیں 18 ہیں، 18 تو کاف ہے، یہ ہے 15 سورہ الحج 15، اس سے پہلے ہے جی۔ ہیں 14 الحجر، اس کی آیت نمبر ہوگی 26۔ اس کا تیسرا رکوع ہے۔ پارہ 14 ربما عبد الذین، جس کا نام ہے۔ ہاں یہ ہے جی تیسرا رکوع جی، تیسرا رکوع جی، اس کا پارے کا 14ویں پارے کا تیسرا رکوع ہے جی، پہنچ گیا جی۔ یہاں پہ انسان اللہ پاک اسی طرح بیانیہ انداز ہے، وہ کسی کو خطاب یوں نہیں ہے، اللہ پاک بیان فرما رہے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ، ترجمہ سب کو آ گیا کہ ہم نے انسان کو یقیناً پیدا کیا، مِن صلصال، یہ نیا لفظ ایڈ ہوا ہے، مِن صلصال، کھنکتی ہوئی مٹی، من صلصال، کھنکتی ہوئی مٹی، من حمأ، جس کو سیاہ گارے میں کنورٹ کیا گیا، مسنون، سڑا ہوا گارا،
کھنکتی ہوئی مٹی کو گارے میں، سڑے ہوئے گارے میں جو تبدیل کر کے جو کیچڑ بنتا ہے اس سے انسان کو تخلیق کیا. وَلَقَدْ خَلَقْنَا یہ نئی لفظ آئے ہوئے کہ مٹی، وہاں صرف 3 کا لفظ استعمال ہوا تھا، یہاں پہ اس کی ذرا تفصیل بھی ہے کہ کھنکھناتا ہوا سیاہ گارے سے سڑا ہوا ایسی مٹی. والجان خلقناہ من قبل من نار سموم، جنوں کے پیدائش کا یہاں پہ بھی ذکر ہو گیا کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے. والجان اور جن، یہ جمع ہے جن کی. خلقناہ ہم نے پیدا کیا اس کو من قبل اس انسانوں سے پہلے، من نار سموم آگ کے لپٹ سے، آگ کے دھوئیں سے. وہ سورہ الرحمن خلق الجان من مارج من نار ہیں، وہ آگ کے اوپر والا جو ایسا جو نظر نہیں آتا، جن اس لیے نظر نہیں آتے، تو آگ سے پیدا کیا ان کو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا، یہ ترجمہ واضح ہو گیا کہ میں بشر پیدا کرنے والا ہوں. من صلصال من حمإ مسنون، وہی لفظ جو ابھی ہم نے پڑھے ہیں کہ ہم نے کھنکھناتا ہوا سیاہ گارا سڑا ہوا اس سے انسان بنانے لگا ہوں. اور اس میں پھر اور ذکر نہیں ہے کہ پھر وَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں بنا لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، یہ پڑھ کے آگے ہیں پہلی بھی، اس میں میں اس میں اپنی روح میں سے پھونک دوں. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تم سب اس کو سجدہ کرنا. فَسَجَدَ الْمَلَائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ، وہی آیت ہے کہ سب فرشتوں نے سجدہ کیا. كُلُّهُمْ بھی اجمعون بھی، کہ سارے فرشتوں نے سجدہ کیا. جو پہلے ہم نے ذکر کیا نا کہ فرشتے اللہ کے حکم کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے وہاں پہ. إِلَّا إِبْلِيسَ، سوائے ابلیس کے، ابا اس نے انکار کیا، ان یکون مع الساجدین، کہ وہ ہو سجدہ کرنے والوں میں سے، وہ سجدہ کرنے سے اس نے انکار کیا. قال یا ابلیس، وہ فرمایا کہ اے ابلیس، مالک اللہ تکون مع الساجدین، مالکا تجھے کیا ہوا ہے، اللہ تکون مع الساجدین، کہ تم سجدے کرنے والوں کے ساتھ نہیں ہوا، تم نے سجدہ، تجھے کیا ہوا؟ تو اس نے کہا قال لم اکن لیسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمإ مسنون. لم اکن لیسجد، میں کیسے ہو سکتا ہے کہ میں سجدہ کروں لبشر، بشر کو، خلقتہ تو نے پیدا کیا، من صلصال من حمإ مسنون، وہ کھنکھناتی ہوئی مٹی کا گارا جو سڑا ہوا. قال فاخرج منها فإنك رجیم، ترجمہ ہو گیا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہوا. وإن عليك اللعنة إلى يوم الدین، تجھے یوم دین تک تم پر لعنت ہے. قال رب فانظرنی إلى يوم يبعثون، وہی الفاظ ہیں کہ تم مجھے مہلت دے دے یوم یبعثون تک، دوبارہ اٹھائے جانے والے کے دن تک. قال فإنك من المنظرین، تجھے مہلت ہے، اللہ نے فرمایا کہ تجھے مہلت ہے. الی یوم الوقت المعلوم، ایک خاص دن تک جو جس کا وقت معلوم ہے. قال رب، اے رب، بما اغویتنی، وہی لفظ ہے کہ جس وجہ سے تو نے مجھے گمراہ کیا ہے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، یہ نیا لفظ شیطان کی طرف سے بولا جا رہا ہے کہ یہاں کے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، میں ضرور آراستہ کروں گا، زینت دار کر دوں گا، خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. لہم، کن کو؟ ان انسانوں کو، فی الارض، زمین میں جو اعمال ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ خوبصورت بنا کے پیش کریں. شیطان یہی کرتا ہے. لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں ان کو زمین میں ساری چیزیں خوبصورت بنا کے پیش کروں گا. تو اللہ، شیطان یہی کرتا ہے کہ ہمیں ان چیزوں کو، ہر چیز میں، اللہ بھلا کرے. یہ ابھی میں جس ڈرائیور کے ساتھ، آج میرے پاس گاڑی نہیں تھی، میں ایک اور ڈرائیور کے ساتھ آیا ہوں سوزوکی پہ، اس نے بڑی اچھی بات کی. وہ کہتا ہے کہ ہم نے موت ہمیں ناپسند ہو گئی ہے. بڑی خوبصورت بات کی. اصلی بات یہی ہے، ہمیں موت سے ڈر لگنے لگ گیا، ہمیں زندگی سے محبت ہو گئی ہے. ہمیں تو جنت سے محبت ہونی چاہیے، مرنا تو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے. اللہ کے احکامات کے اوپر موت آ جائے تو کوئی مت. تو یہ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین میں ان کی چیزیں اس کو خوبصورت بنا کے رکھ دوں گا. وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، میں ضرور ان سب کو گمراہ کروں گا. وہی آلموسٹ وہی الفاظ ہیں. إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، کتنی خوبصورت بات ہے. وہی اس کو پتہ ہے کہ بعد تیرے بندوں کے جو خالص بندے ہیں ان کو میں گمراہ نہیں کر سکوں گا. قال هذا صراط مستقیم، وہاں قال فالحق والحق اقول، وہاں کہا تھا نا، یہ وہی بات ہے. هذا صراط مستقیم، ہاں میرے بندوں کو تم کیسے گمراہ کرو گے، وہ تو سیدھے راستے پر چلنے والے. ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، وہی لفظ ہے، میرے بندے جو ہیں ان پر تیرا کوئی بس نہیں چلے گا. الا من اتبعک من الغاوین، یہ بات ہے، میرے خاص بندوں پر تیرا کوئی کام نہیں چلے گا.
اللہ سوائے ان کے من تبا کا من الغابین جو جس نے تیری پیروی کی بہکے ہوئے گمراہ، وہ لوگ گمراہ ہوں گے جو شیطان کے پیچھے لگ گئے۔ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، اور پھر وہی کہ جہنم کو بھر دوں گا، ویسا ہی ذکر ہے کہ اور بے شک جہنم ان کے لیے وعدہ ہے اس کا، ان سب کے لیے، لا سبت و ابواب، اس کے 7 دروازے ہیں، لِكُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ہر باب سے، ہر راستے سے ایک خاص تقسیم شدہ حصہ جائے گا۔ تو یہ سورہ کون سی ہے؟ سورہ الحجر میں سے ہے۔ تو سورہ کاف کی ایک ہی آیت ہے، اگلا جو ہے سیکنڈ لاسٹ رہ گیا، 69 صورت ہے سورہ کاف۔ سورہ کاف کی آیت نمبر اس کا ترتیب، سورہ کاف کا نمبر 18واں ہے مصحف میں، قرآن پاک میں۔ آپ کو پتہ ہے وہ 15ویں پارے میں شروع ہو رہی ہے۔ کیا نمبر ہے اس کا؟ آیت نمبر 50 ہے۔ وہ ایک ہی آتا ہے، آیت نمبر 50۔ یہ ہے، یہ ہے اگلا جو رکوع شروع ہو رہا ہے اس کا، سورہ 15ویں پارے کا 17واں رکوع، 18 رکوع کے بعد۔ تو آیت مل گئی، 50 نمبر آیت مل گئی۔ تو وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ تو وہی حصہ ہے آیت کا مختلف جگہوں پہ ہے کہ جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ یہاں پہ مینشن ہوئے کَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ، یہاں پہ مینشن ہوا ہے کہ وہ جنوں میں سے تھا تو اس نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی، اس نے اپنے رب کا حکم سے باہر نکل گیا۔ فسق کا ترجمہ ہم نے کیا تھا نا۔ افتتخذونہ، یہ پھر آگے تنبیہ کے طور پر اللہ پاک فرما رہے ہیں، افتتخذونہ، تو پس کیا تم پکڑتے ہو اس کو، وذریتہ، اور اس کی اولاد کو، اولیاء، اپنا دوست بنائے ہوا ہے، شیطان اور اس کی اولاد کو تم نے دوست بنائے ہوا ہے، من دونی، میرے علاوہ، میرے سوائے، وہم لکم عدو، وہ تو سارے کے سارے تمہارے دشمن ہیں، بئس للظالمین بدلا، تو دشمن برا ہے ظالموں کے لیے بدلہ۔ تو یہاں پہ یہ ایک ہی آیت ہے کہ اس میں انسان اس کے شیطان کے جن ہونے کا تذکرہ ہے۔ ایک اور جگہ قرآن پاک میں سورہ بعض علماء اس کو کہتے ہیں کہ اللہ پاک نے جن کا لفظ فرشتوں کے لیے بھی استعمال کیا ہے، وجعل بینہ وبین الجنۃ نسبا، وہاں پہ بینہ وبین الجنۃ نسبا کہ یہ مشرکین جو ہیں فرشتوں میں اور اللہ کے درمیان میں نسب کا، وہ بیٹیاں کہتے تھے نا اللہ کے، لیکن وہاں پہ وہ جن کا لغوی معنی استعمال ہوا ہے کہ جن اس کو کہتے ہیں جو نظر نہ آئے، خفیہ چیز ہیں، یہ جنین پیٹ میں بھی ہوتا ہے نا، ماں کے پیٹ میں جو ہوتا ہے، تو وہاں پہ وہ جنت نسبہ، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ شیطان جنوں میں سے تھا، فرشتوں میں سے، ایسے نہیں۔ تو یہ سورہ کاف کا پورا ہو گیا، اور اس کے بعد تو یہی صورت ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، سورہ بقرہ کی آیات، اس کو پھر آگے تک ایک اور جگہ بھی ذکر ہے، 8ویں جگہ ہے کوئی، 8ویں جگہ بھی ایک ہے، اچھا میں نے مجھے یہ جس میں شیطان کہتا ہے مجھے تو ڈر لگتا ہے، وہ اس میں ہے، وہ تو غزوہ میں شرکت، وہ آئے تھے پیچھے اور میں کہتا ہوں میں نہیں دیکھ سکتا، میرے پاس آ جاتے ہیں، سورہ حشر میں، سورہ ابراہیم میں، ہیں سورہ ابراہیم میں وہ بھی انسان اور شیطان کا ذکر ہے، وہ کیا نمبر دیا جائے گا نا، وقال شیطان لما قضی الامر اللہ وعدکم وعد الحق، قیامت کے دن ایک منظر پیش کیا جائے گا کہ قیامت کو شیطان کو ایک ممبر دیا جائے گا، بیٹھے گا اور وہ یوں کہے گا کہ میرا وعدہ جھوٹا تھا، وعدہ سچا اللہ کا تھا، میں نے تمہیں اشارہ کیا تھا۔ ہاں، یہ وہاں پہ شیطان یہ کہے گا کہ میں نے تو بس تم نے خود گناہ۔ اور آدم علیہ السلام کا نام آیا قرآن میں 25 مرتبہ، نام اور بھی جگہ ہے، اسی بارے میں ہے، اتنا مثلا عیسیٰ عند اللہ کا مثلا آدم، بے شک عیسیٰ کی مثال ایسی جس میں آدم کی مثال۔ اچھا، یہ تھوڑی سی آج کی ساری ڈسکشن میں جو ہم نے قصہ آدم و ابلیس دیکھا ہے، اس میں 2-4 باتیں جو واضح ہیں کہ نسلی برتری جو میں کہہ رہا تھا کسی کو حاصل نہیں ہے، کہ کوئی فرشتے اونچے ہیں، جن اونچے ہیں، انسان اونچا وہ ہے جس کو اللہ نے بنا دیا،
اور انسانوں میں بھی اور برتری کسی کو حاصل نہیں ہے. وہ جو سورہ حجرات والی آیت ہے, برتری صرف اس کی بنی. اللہ نے وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ, اللہ نے ان کو بڑا کر دیا. اور پھر اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ, انسانوں میں پھر جو تقوی والا ہے. ایک دوسری بات یہ, ابلیس اللہ کے مخلص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا. یہ ساتھ ساتھ ذکر کرتے رہے ہیں کہ ابلیس جیسا بھی زوراور ہو, انسان اگر انسان بن کے رہے نا, اللہ کا اخلاص کے ساتھ رہے نا, تو پھر ابلیس اس کو گمراہ نہیں کر سکتا. اور ہم دیکھتے ہیں دنیا میں اللہ پاک کے ایسے دوست ہیں کہ کچھ بھی کر لے ابلیس ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتا. پھر اللہ کی نافرمانی ہی باعث ذلت و خواری ہے. ابلیس بہت اونچا تھا اپنی بات, پتہ نہیں کس وجہ سے. علماء تو بیان کرتے ہیں نا کہ فرشتوں میں اس کو کیوں شامل کیا تھا اللہ پاک نے, اس میں جو بھی وجہ تھی وہ اتنا بڑا تھا. اور نافرمانی کرنے پر وہ ذلیل و رسوا ہوا, تو انسان بھی ذلیل و رسوا ہوگا. اللہ کی نافرمانی باعث ذلت و رسوائی ہے. اور پھر اور خاص بات اس میں, بہت خاص بات یہ ہے کہ غلطی آدم سے بھی ہوئی اور غلطی ابلیس سے بھی ہوئی, لیکن آدم اپنی غلطی پر فوراً نادم ہوا. ربنا ظلمنا انفسنا, وہ فوراً نادم ہوا. ان کو ندامت تھی, اللہ نے پھر ان کو اس ندامت پر وہ سینٹنسز بھی بتا دیے کہ کیا کرنا ہے. تو اللہ پاک نے ان کو معاف کر دیا, اور یہ اپنی غلطی پر ڈٹائی سے ڈٹ گیا کہ نہیں تو میں تو ٹھیک ہوں, میں تو ٹھیک کیا, میں یہ انسان کو کیوں سجدہ کروں. یہ حجت بازی ہے اس کی, تو اس لیے وہ لعنت کا مستحق ہوا. اور انسان کا مقام خلافت الہیہ, وہ والی آیتیں ہم نے کیونکہ پہلے پارے میں جو آپ چھوڑ دیے ٹائم نہیں رہا, وہاں سے ہی شروع کر دیں گے پھر جب شروع کریں گے. تو وہ اللہ پاک نے انسان کو خلافت کے لیے منتخب کیا ہے, اور اس کی پھر ذمہ داریاں بھی وہی خلافت والی ہوں گی نا, خلیفہ اگر بنایا ہے. اور شیطان دشمن کی پیروی سے پرہیز لازمی ہے. جگہ جگہ ہوا ہے کہ خلافت دو باتیں ایک طرف میں رکھیں کہ علم وعلم آدم, ہاں اس میں آئے گا نا, ہاں خلافت علم کی بیس پر ہے. خلافت کی ضرورت ہے وہ علم ہے. بالکل وہاں پہ, یا اور کہیں مینشن نہیں ہوا, یہاں پہ مینشن. آج بھی دنیا میں چھائے ہوئے ہیں, ہمیشہ تاریخ میں وہی لوگ چھائے رہے جن کے پاس علم. بالکل صحیح ہے. ایک حدیث میں سنا تو میں جا رہا ہاں, ہوں. بسم اللہ. دوسری بات میں ایک طرف کرتا ہوں, ایک تو علم تھی نا, علم وعلم, اس کو جو سجدہ کیا گیا, دو باتیں ہیں. ہاں وہ بھی علم شیطان کے پاس بھی تھا, یعنی علم تو شیطان کے پاس بھی تھا نا. شیطان اب علم کے زور سے فرشتوں کے ساتھ اس کی انٹریکشن ہوئی, وہاں تک پہنچا. لیکن اس کے اندر ایک چھپا ہوا تکبر تھا. ہاں نا, اس لیے جو قرآن نے علم عالم کی تعریف کی ہے نا, خالی علم نہیں, انما یخشى الله من عباد العلماء, کہ جب خشیت اللہ نہیں ہوگی تو پھر وہ علم بھی کچھ برا کرے گا. ہاں, وہ تکبر جو ہے, وہ کہتے ہیں علم کا تکبر جو ہے بڑی رکھتا ہے, ماشاء اللہ. کیونکہ اس شیطان کے اندر علم کا تکبر تھا, جس کی وجہ سے وہ عجیب بنا. اللہ ایسے بچائے. عزت کا جو تھا, عزت کا مطلب تیری عزت کی قسم. عزت نہیں ہے, اس کا مطلب ہے روب دبدبہ, تیری طاقت. ہاں اصلی یہ ہے نا. ہاں ہاں, عزت روب دبدبے والے کی ہوتی ہے. یہی بات ہے, بالکل درست فرمایا آپ دوسرا یہ جو ظلام, ظلام جس مظلوم بن گئے نا, ظالم ہو گئے, یہ بھی صحیح ترجمہ نہیں ہے. سو کا ظلام آپ کو پتہ ہے, اندھیرے والا جہاں پہ اندھیرا ہوتا ہے اس جگہ کو ظلام کہتے ہیں نا. تو اندھیرے میں ظلمت جس کو کہتے ہیں, اندھیرے کو ظلمت کہتے ہیں. عربوں میں سوق بازار ہوتا ہے جس میں کورڈ ہوتا ہے, سوق ظلام اس کو کہنا اندھیرے والا. تو اندھیرے میں بھٹکتا ہو, یعنی ظلم یعنی ظالم نہیں ہوتا, وہ بھٹک جاتا ہے. اندھیرے میں بھٹکنے والے کو ظالم کہتے ہیں نا. ہاں, قرآن میں آتا ہے نا, آج اس کے بعد نہیں آتا اللہ ولی الذین یشرکون ظلمات النور الا نور, ظلمات میں سے, اندھیرے میں سے نکال کر ادھر لاتے ہیں ظلمات. ظالم نہ بنے بلکہ بھٹک گئے. اچھا, So I think this is one of the good answers, sir, if you allow me. Most of the mulhidین جو کفر کیے اور شیطان کو فالو کر رہے ہیں, ان کے پاس ایک دعویٰ ہے. وہ کہتے ہیں آدم نے استغفار کیے, فوراً اس کو معاف کر دیا. تو یہ بھی غلطی ہو گئی, اس کو کیوں بخش نہیں دی, کیوں فوراً جہنم دے دیا, ٹھیک ہے نا. تو this is just to make confrontation in the human's mentality. You can see from the ayat, شیطان ضدی. ہاں ضدی. ہاں نہیں میں جا رہا ہوں, خیر ہے کوئی بات نہیں, لیکن مجھے ٹائم دے. ٹائم دے. So it means he istakbar and he made تکبر, insisting on the jurm. یہی. That's why Allah adil, Allah Azza wa Jalla doesn't make zulm. قرآن تشریح کرتا ہے نا. دیکھیں قرآن ایک آیت دوسری تشریح کرتی ہے. چوتھے بار جو ہے ورب تسر والا ما فعلوا والله جاء فعلوا فاقر واستغفروا الذنوب ولم يسروا على يسروا على هذه. اور فاقر یہ تو ہوتا ہے ظاہر ہے, ذریت آدم ہے,
ہم سے بھی خطائیں ہوں گی لیکن طریقہ بتا دیا وہی ربنا ظلمنا انفسنا مطلب بار بار فاعف عنا واغفر لنا چلیں مولانا صاحب موسیٰ علیہ السلام بڑے جذباتی پیغمبر تھے، اور جب آدم علیہ السلام کے ساتھ ان کی ملاقات ہوئے تو انہوں نے یہ اعتراض کیا کہ کیوں تو درخت سے پھل کھایا، تمہارے وجہ سے ہم سب جنت سے نکل گیا. تو آدم علیہ السلام نے جواب دیا فَبِكَمْ وَجَدْتَ فِي التَّوْرَاةِ أَنِّي سَآكُلُ مِنْ تِلْكَ الشَّجَرَةِ. تو میری پیدائش سے پہلے تو تورات میں کیا کہا لیا کہ میری پیدائش سے پہلے انال لکھا ہوا ہے میں اس طرح سے کھاؤں گا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ تورات میں اللہ نے لکھا ہوا ہے کہ تمہارے پیدائش سے 40 سال پہلے یہ لکھا ہوا ہے کہ تم یہ درخت سے کھاتے ہیں. تو اَفَتَلُومُونِي بِمَا كَتَبَ اللَّهُ عَلَيَّ. تو پھر فرماتے ہیں کہ تو مجھے ملامت کر رہے ہیں اس میں جو اللہ نے مجھ پر لکھا ہوا ہے کہ میں یہ پھل سے کھاتا ہوں. یہ ایک پلیننگ ساتھ ہے کیونکہ سورۃ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ فرماتے فنسیا اللہ کا حکم ان سے بھول گیا. یہ شیطان بہت زیادہ قسمیں کا آیا جھوٹا انسان بس آپ کی مرضی سے کھاتا ہے. تو پڑھائی نا دوبارہ اس پر بھی بات ہے نا ولم تجد عزما عزم ارادے کے ساتھ نہیں کیا ولم نجد له عزما ارادہ تھا برائی کا ان کے لیے کوئی عزم اور ارادہ نہیں تھا. اور دوسرا جو شیطان نجد له عزما شیطان جو کراوے کا سارے تکبر کا نتیجہ ہے. انہوں نے تکبر کیا اور تکبر کیا ہے بہت مختصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا بطر الحق وغمط الناس. حق نہ مانا اور دوسروں کو حقیر سمجھانا. تیسرا یہ بات ہے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب. توبہ کرنے والا گناہ سے جس طرح جس نے بالکل گناہ نہیں کیا. آدم علیہ السلام کو فوراً رجوع کیا اور شیطان رجوع نہیں کیا اس لیے. اور ایک حدیث میں رسول اللہ تعالیٰ حدیث قدسی فرماتے ہیں کہ الکبریاء ردائی کبر جو ہے میرا چادر ہے فمن نازعنی جو وہ من سے کہتے ہیں فقد آذنتہ بالحرب میں اس کے ساتھ جنگ کا اعلان کیا. آیت پہ ہے نا وَلَوْ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. قرآن کیا ہے یہ بڑائی تو صرف اسی کے لیے انسان محتاج صحیح.